السلام علیکم دوستو ساتھیوں، منگل ہے اور 7 اپریل سن 2020۔ امپورٹنٹ خبریں فالو اپ ہے۔ ایک تو اس خبر کا جو چل رہی ہے چینی سکینڈل، اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح تھریٹننگ بھی کی کہ قیمت بڑھا دیں گے 100 روپے کلو، لیکن اب آج میں آپ کو 2-3 باتیں بڑی اہم بتاؤں گا۔ ایک تو یہ جو تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت تھی، اس میں سے بہت سارے نظریاتی لوگ پیچھے ہٹ گئے، نکال دیے گئے۔ بہت سارے جو ورکرز، ڈائی ہارڈ ورکرز تھے، جو پولیٹیکل عہدوں پر تھے، انہیں ٹکٹس نہیں ملے۔ پھر اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی ہے تو گورنمنٹ میں بھی انہیں کوئی حصہ نہیں ملا۔ آج اب یہ مت کھل گئی، اس راز سے پردہ اٹھ گیا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نظریات کا پرچار کرنے والوں کا خون کیا، اور خان کو یہ بتایا کہ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو پھر ان سیاسی خانوادوں پر آپ انحصار کرنا پڑے گا جو ماضی میں سیاست کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بغیر آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ وہ ساری جو اسکیم آف تھاٹس اور وہ جس طرح بنایا گیا، ایک تو وہ آپ سے بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کیسے ہوا۔ دوسرا، یہ جو شوگر سکینڈل ہے یہ بہت آگے تک جا رہا ہے، یہ یہیں پہ نہیں رکنے والا۔ پرائم منسٹر نے آج وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا، میں آپ کو اس کی ان سائڈ سٹوری دیتا ہوں۔ اس میں بہت سارے وزیروں نے کھل کر سوال کیے۔ 2-3 چیزوں پر کنسنسس تھا پوری کابینہ کا۔ اب دیکھیں کہ آسمان بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے، یا کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان، جو بھی اس کا صحیح جو بھی اس کی اسکیم آف ورڈز ہے، وہی کابینہ کے لوگ جن کو جہانگیر ترین صاحب بہت ساروں کو لے کے آئے، جو ان کے ساتھ تھے، آج کابینہ کے اجلاس میں جو جہانگیر ترین صاحب نے انٹرویوز دیے ہیں مختلف چینلز کو، شدید برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے تو بالکل پارٹی کی جو اندرونی کہانی تھی وہ یہ میڈیا پر لے آئے، باہر لے آئے۔ اور خان صاحب نے شدید اس پر ہمیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات پر بڑے برہم ہوئے، شدید غصے میں آئے خان صاحب، عمران خان، کہ ایک رپورٹ ہے FIA نے بنائی ہے، انہوں نے اس میں ایک چیز کا تعین کیا ہے، آگے ابھی اس کا فورنزک آ رہا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ پورا جہانگیر ترین صاحب کو ہر فورم پر، ان کی انڈسٹری کو ہر فورم پر موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کی گئی۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ چینلز پر جا کر تو اس انداز کی گفتگو کریں، اس طرح سے کرٹیسزم کریں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے کیا کہا ہے چینلز پہ جا کر، عمران کو پرائم منسٹر میں نے بنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو اس وقت اعظم خان صاحب ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں، بیوروکریسی حکومت چلا رہی ہے۔ یعنی جو اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ عمران ایک سلیکٹڈ آدمی ہے اور بالکل نااہل آدمی ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بات اب جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت جب ان کی جو گندم ہے اس کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے ہیں، ان کی جو شوگر ہے اس کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ اور پھر پرائم منسٹر نے، وہ تو بہت سخت برہمی میں تھے، آج وزراء بھی تھے، تو رزاق داؤد صاحب سے بڑے سوال ہوئے، کیونکہ وہ بھی جو ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی تھے۔ ایک بین الوزارتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ وہ اس سارے معاملے کا تھوڑے ٹائم کے بعد جائزہ لیتی رہے گی۔ تو آج بہت سوال ہوئے، سخت سوال ہوئے عبدالرزاق داؤد صاحب سے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ چپ رہے۔ پرائم منسٹر سب کچھ دیکھتے رہے۔ ہمیں کچھ ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت مزیدار چائے آپ بھی بنا کے پئیں، کہ آنے والے دنوں میں جو رزاق داؤد صاحب ہیں، چھٹی ہونے والی ہے ان کی، پرائم منسٹر نہیں لیں گے ان کو اپنے ساتھ، اور ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ اور دوسری جو حفیظ شیخ صاحب، کیونکہ یہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا وہ تو آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا، لیکن FIA نے آج وزیر اعظم ہاؤس سے پوچھا کہ کیا ہم جہانگیر ترین صاحب سے سوال کر سکتے ہیں، مختوم خسرو بختیار سے سوال کر سکتے ہیں؟ تو جواب
پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے یہ آیا کہ کیا آپ کو کسی نے کسی بھی شخص سے تحقیقات کرنے سے روکا ہے؟ کسی بھی شخص نے آپ کو کسی بھی شخص کے ساتھ سوال و جواب سے روکا ہے؟ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ مجھے صرف رزلٹس چاہیے، کسی کا کوئی عہدہ ہے، کتنا بڑا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جائیں اس سے بات کریں۔ میں ایک ساتھ ایک اسکرول کر رہا ہوں، مائنڈ مت کیجیے گا، میں ایک اور سٹوری آپ کو نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ جو سیمنٹ کی اور یہ جو بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں کو جو رعایت مل رہی ہے، اس کی بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ کون سی وہ کمپنی ہے، کون سی وہ ہے جو ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں، کیونکہ کنسٹرکشن میں رعایت ملی ہے نا، اس میں بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ شوگر کی سبسڈی دی گئی اور اس میں بڑے رعایت دی گئی، تو یہ قیمت بھی بڑی، رعایت بھی لی، دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ تو اب یہ سوال ہے، اور پھر کیونکہ اس میں پنجاب میں جنہوں نے سبسڈی دلوائی، خسرو بختیار صاحب کے بھائی تھے وہ، اور انڈسٹری کو وہ ان کی اپنی شوگر انڈسٹری، تو دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب۔ تو اب یہ جو کنسٹرکشن ہے، کہیں اس کا بھی کوئی اسکینڈل نہ بنے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں نا کنسٹرکشن کی، پہلے تو آپ اس کا نام لے لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب رزاق داؤد صاحب ہیں، ان کی ڈیسکون انجینئرنگ لمیٹڈ ہے، خسرو بختیار صاحب کی ہے، پھر انیل مسرت صاحب، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لندن سے پرانے ہیں، وہ پاکستانی برٹشر ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں، تو یہ بھی تحریک انصاف کے بڑے قریب ہیں، اس سے وہ لیں گے۔ اچھا، پھر حبیب کنسٹرکشن ہے، یہ شاہد سلیم صاحب ہیں، جو بڑا امپورٹنٹ ان کا لنک ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ پیراگون کنسٹرکٹرز ہیں، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے دوست ہیں۔ اچھا، پھر ملک ریاض صاحب بحریہ والے، سب کے ساتھ ان کا لنک ہے۔ تو یہ محسن شاہین کنسٹرکشن کمپنی ہے، آئی کین انجینئرنگ ہے، اظہار گروپ آف کمپنیز ہیں، سکہ پاکستان پی وی ٹی لمیٹڈ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو یعنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا کیا لنک ہے۔ پھر اپوزیشن میں تو امیر مقام صاحب کی بھی بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، چودھری منیر صاحب جو نواز شریف صاحب کے جو سمدھی ہیں، یعنی ان کے یعنی مریم صاحبہ کے جو ہیں سمدھی، تو اب آپ دیکھ لیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں، پولیٹیکل انفلوئنشل گروپس ہیں۔ اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جس نے سیاست کی ہے اس نے کاروبار کیا ہے، اور کاروبار اتنا وسیع کر لیا ہے کہ وہ جب ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کے کاموں کی یا گورنمنٹ کے ایشوز کی، یا گورنمنٹ جب ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو وہ بینیفٹ انہی کے بزنس کو جاتا ہے، کسی اور کو وہ آنے نہیں دیتے۔ اسی لیے دنیا کے دوسرے ممالک میں جو بزنس مین ہیں، جب وہ پولیٹکس میں آتے ہیں تو وہ اپنے عہدوں سے عملی طور پر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں بس ایک ریزولیوشن کی اور اخبار میں خبر دے دی، ایسا نہیں ہے، عملی طور پر علیحدہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہ اٹھا سکے سرکار میں ہونے کی وجہ سے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ خیر، آتے ہیں وہ جو ساتھ دوسری شوگر والی کہانی چل رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب سے پوچھ گچھ کی جائے گی، پرائم منسٹر نے اس کو اوکے کر دیا، بالکل کسی شخص سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتا دوں، چینی کا جو معاملہ ہے اس میں جو 70% شوگر ہے اس کو کہاں پر ایکسپورٹ کیا گیا؟ افغانستان میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، افغانستان ایک جنگ والا ملک ہے، تو وہ وہاں پر کہاں چینی کی کھپت ہوئی؟ کوئی چینی وہاں پر لگی نہیں، وہ اسمگل ہو کے پاکستان آئی، اور مختلف جو گودامز ہیں ان میں وہ پڑی رہی، اس کی ہولڈنگ کی گئی، اس کی قیمت کو بڑھایا گیا اور پھر اس کو بیچا گیا۔ تو اب جو تحقیقات کرے گی جو FIA، چینی کتنی بنائی گئی، گنا کتنا خریدا گیا اور کتنی بیچی گئی، سٹاک کتنے ہیں، اور ایک جو اہم بات ہے
جب بیچنے کی بات آئے گی تو یہ پوچھا جائے گا کہ کس کو بیچیں، کیونکہ مجھے یاد ہے جس وقت یہ چینی کا بحران تھا اور قیمتیں اوپر جا رہی تھیں تو یہ کہا گیا کہ جی وہ چینی تو ساری بک گئی. تو ہمارے دفتر میں یہ بول میں ایک ٹیلی فون آیا، ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ صرف یہ جو مل اونرز ہیں ان سے سمپلی یہ پوچھ لیں کہ یہ جو چینی ہے یہ آپ نے بیچی جس کو ہے اس کا نام دے دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہیں نہیں بکی، کیونکہ کوئی نام ہے ہی نہیں، وہ ساری اسٹاک میں ہے. تو آج یہ جو سارا معاملہ جس طریقے سے کابینہ میں آیا اس کے مطابق تو جو کہانی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اور دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ نظریاتی کارکنوں کو کس نے نکالا. جہانگیر ترین صاحب فرماتے ہیں 2013 کا الیکشن ہو گیا، جب ہم ہار گئے تو میں وہ ساری تفصیلات لے کے عمران خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے امیدوار غلط تھے. وہ امیدوار وہ تھے جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے، جو میری اور آپ کی طرح نظریات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ تھے، جو عمران خان کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ پاکستان کو بدلنا چاہتے تھے. جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ نے حکومت میں آنا ہے تو ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. یہ آپ کو میں سیاسی فیملیز بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں اپنی پارٹی میں لانا ہوگا. یہ سیاسی خانوادے اگر یہ نہیں آئیں گے تو آپ حکومت میں نہیں آ سکتے. عمران خان صاحب اس بات پر جہانگیر ترین کو انہوں نے اوکے کیا کہ اچھا بھائی آپ لے آئیں، بتائیں کن کن لوگوں کو لانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں سارے جو پارٹی میں شامل ہوتے گئے اور ہمارے تمام جو نظریاتی جوشیلے ورکر جو تھے تحریک انصاف کے ان کو پیچھے دھکیلا گیا. یہ الیکٹیبلز جنہیں کہا جاتا ہے فارمولا، جو یعنی الیکشن جیتنے کے لیے جو پیسے لگا سکتے ہیں اور پھر ان پیسوں کو بنانے کے لیے جو ہر طرح کی کرپشن کر سکتے ہیں، ان الیکٹیبلز کو جہانگیر ترین صاحب نے اس تحریک انصاف میں شامل کروایا اور سب سے پہلے اس کے نظریات کا خون کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا تو انہوں نے اعظم خان سے کہا کہ اب الیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے، بیوروکریسی نہیں چاہیے، ہم نان الیکٹڈ لوگ لے کے آتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آئین میں صرف 5 ایڈوائزرز کی گنجائش ہے، وہ پورے ہو چکے ہیں. اسپیشل اسسٹنٹس بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ فیڈرل سیکریٹریز یا جو ڈی جیز ہیں محکموں کے وہ بھی آپ باہر سے لا کے لگائیں گے رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے. تو یہ راز کھل گیا کہ نظریاتی کارکن جو تحریک انصاف سے وہ پیچھے کس کے کہنے پر ہٹائے گئے تھے اور ان کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی. دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. دوستوں اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے. اللہ نے